نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com پر قربانی کے اہم، ضروری اور جدید مسائل کی مخصوص نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر وہ اہم ترین مسائل جو تقریباً ہر سال قربانی سے متعلق اطراف عالم سے سننے کو ملتے ہیں اور بے شمار افراد ان کا جواب چاہتے ہیں، انشاءاللہ انہیں زیر بحث لایا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جنید شاہ صاحب کی طرف سے کراچی سے ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی، کیا شرعاً یہ بات درست ہے یا ہر صاحب حیثیت کی طرف سے علیحدہ علیحدہ اپنی قربانی کرنا واجب ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور تقریباً ہر سال عید کے موقع پر مختلف لوگوں کو یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنے کی وجہ ایک حدیث ہے، جس حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں من اہل بیتہ، یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ تو چونکہ من اہل بیتہ یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے کا تصور، اور یہ لفظ اور یہ الفاظ چونکہ اس حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے کے پورے گھر والوں کی طرف سے چاہے کتنے ہی مالدار ذاتی حیثیت کے اندر صاحب حیثیت اور غنی افراد کیوں نہ موجود ہوں، لیکن پورے گھر والے کی طرف سے ایک قربانی اگر بکرے یا بکری کی کر لی جائے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم لینا شرعاً درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قربانی ایک فریضہ ہے، اور جب قربانی ایک فریضہ ہے، جیسے دیگر فرائض اسلام، دیگر شرعی واجبات، کوئی ایک واجب بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک کر لے تو دوسروں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہو۔ نماز ہر صاحب حیثیت، مکلف، ذمہ دار، مسئول، عاقل اور بالغ کی طرف سے اپنی طرف سے ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح، دیگر تمام کے تمام فرائض، سنن، نوافل، واجبات، یہ ہر انسان ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے کرتا ہے، اور جب بھی کوئی فریضہ انجام دینا ہو، جو گھر کا فرد وہ فریضہ انجام دے گا اس کو اسی کی طرف سے ہی فریضے کی ادائیگی سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گھر کے اندر نماز پڑھے تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ بالکل انہی فرائض اور واجبات کی طرح قربانی بھی ایک فریضہ ہے۔ جب قربانی ایک فریضہ ہے تو جتنے اصحاب استطاعت امت کے اندر افراد ہوں گے، گھر کے اندر جتنے صاحب حیثیت غنی اور مالدار صاحب استطاعت افراد موجود ہوں گے، ان سب کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا شرعاً لازم اور واجب ہوگا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھیں؟ روایات کے اندر آتا ہے تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے، اور ایک روایت کے مطابق 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، اور ایک اور روایت کے مطابق تقریباً 70 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ وہ ذبح کریں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس حدیث کے اندر جو یہ جملہ موجود ہے کہ من امت محمد، امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، تو کیا اس جملے کا 1400 سال کے اندر کسی امام، کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی محدث، کسی عالم دین نے یہ معنی یا مفہوم بیان کیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من امت محمد فرما دیا، لہذا امت کے تمام مالداروں اور اصحاب استطاعت سے قربانی کا فریضہ ساقط ہو گیا؟ کیا اس کا کسی نے یہ مطلب بیان کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو مطلب اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد کا ہے، بعینی وہی مطلب
من آل محمد یا اہلی بیتی ہی کا بھی ہے۔ جس طرح من امت محمد کا لفظ کہہ لینے سے امت محمدیہ کے سارے مالداروں کی طرف سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جانا یا قربانی کا فریضہ ساقط ہو جانا، اس کو کوئی بھی قبول اور تسلیم نہیں کرتا، تو بالکل اسی طریقے سے من اہلی بیتی ہی کہہ دینے سے گھر کا سربراہ قربانی کر لے اور تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ من اہلی بیتی یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے، اس کا مطلب بعینی وہی ہے جو من امت محمد کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا، اس کا اجر سب کو پہنچا، اس کا فائدہ سب کو پہنچا۔ ایک تو اصول یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ من اہلی بیتی کے ایک قربانی بکرا یا بکری کی ہوتی تھی اور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فریضہ تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا تھا، بلکہ اس کا مطلب سمجھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غربت کا دورہ تھا، بے شمار لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ جانا، یہ کئی کتب احادیث کے اندر مستند طور پر صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ غربت کا دورہ، اسرت کا زمانہ، افلاس تنگی کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر یہ کم ہی ہوتا تھا کہ گھر کے اندر گھر کے سربراہ کے علاوہ دیگر افراد کے پاس بھی اتنا مال و متاع ہو کہ وہ صاحب حیثیت ہو جائیں، یہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے عموماً یہی بات کہ وہ ایک قربانی کے لیے بکری کو لے کر کے آتا تھا اور وہ سربراہ اہل خانہ فیملی کا وہ سربراہ قربانی کر لیتا تھا، تو اس کو یوں بیان کیا گیا کہ گویا وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر بالغ فرد کا یا ہر 18 سال سے اوپر والے کا یا جو بھی جاب پر لگ گیا، الگ الگ ملازمتیں، نوکریاں، الگ الگ بینک اکاؤنٹ، الگ الگ پاکٹ منی، الگ الگ پیسہ، الگ الگ بینک بیلنس، اس کا تصور تو نہیں تھا۔ تو چونکہ وہ ایک عسرت کا، چونکہ وہ ایک غربت کا دور، افلاس کا، فقر و فاقے کا زمانہ تھا اور کئی سارے صحابہ کرام کے فقر و فاقہ کے بے شمار واقعات کتب احادیث کے اندر آتے ہیں، اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ قربانی ایک سربراہ اہل خانہ کی طرف سے ہوتی تھی اور اس کو حدیث کے اندر یہ تعبیر کر لیا گیا گویا کہ وہ پورے کے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گئی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ، اونٹ میں اور گائے میں کتنے افراد کی قربانی ہو سکتی ہے؟ واضح طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نحرنا بالحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدن عن 7 والبقر عن 7 او کما جاء فی الحدیث۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، حدیبیہ کے مقام پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے قربانی کی، اونٹ میں 7 افراد اور گائے میں 7 افراد۔ اسی بنیاد پر اور کئی اور احادیث بھی ہیں، ان احادیث سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ بڑے جانور اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان سب کے اندر 7 افراد کی طرف سے قربانی کا فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں 7 افراد سے زیادہ ہوں، اور عموماً ہوتے ہیں، بڑی فیملیوں میں تو بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو اگر ایک گھر میں ایک گائے، بیل، اونٹ یا بھینس ذبح کی جائے اور اس میں اس گھر کے اگر صاحب حیثیت 7 افراد سے زیادہ لوگ موجود ہیں، تو تمام کے تمام مسالک علماء فقہا کے نزدیک گھر کے اندر موجود 7 افراد سے زیادہ قربانی ایک جانور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک گائے 7 افراد سے زیادہ کے لیے نہیں، ایک اونٹ 7 افراد سے زیادہ کے لیے نہیں، ایک بیل بھینس 7 افراد سے زیادہ کے لیے نہیں۔ تو اگر ایک گھر میں مالدار افراد 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، ایک گائے کرنا پورے کے پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بکری کرنا پورے کے پورے 20، 30، 40 افراد اہل خانہ کی طرف سے کیسے کافی اور پورا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ گائے، بیل، بھینس کے اندر، اونٹ کے اندر 7 افراد، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کر دی ہے،
تو 7 افراد سے زیادہ کی قربانی گھر کے اندر اگر زیادہ افراد موجود ہیں، مالدار ہیں، غنی ہیں، اغنیا، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو 7 افراد سے زیادہ کی قربانی ایک اونٹ بیل بھینس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جب 7 افراد سے زیادہ کی قربانی نہیں ہو سکتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بکری پورے کے پورے 20 افراد کے اہل خانہ کی طرف سے کیسے کافی ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر ذبح فرمائے، تو وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں کہ 1 اونٹ 2 اونٹ 4 اونٹ، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ 73 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 63 اونٹ یا 70 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا۔ تو وہاں 100 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے الگ، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے فریضے کے لاگو ہونے کے بعد اپنی طرف سے ازواج مطہرات کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب ایک بکرا یا ایک بکری پورے اہل خانہ کی طرف سے درست ہو جائے گا، یہ درست نہیں۔ اور جہاں کہیں پر بھی پورے اہل خانہ یا من اہل بیت ہی کے الفاظ اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ ثواب میں، اجر میں سب کو شریک کر لینا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ شافعی کی ایک کتاب ہے نہایت المحتاج، اس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، التشریک فی الثواب لا فی الاضحیہ، ثواب میں سب کو شریک کر لینا، نہ کہ اضحیہ اور نفس قربانی کے فریضے کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کا فریضہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ہاں ایک آدمی قربانی کرتا تھا، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا تھا جیسا کہ اوپر جملہ آیا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یہ تھا اصل میں مقصود۔ اور ایک نقطہ جو میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں، آج تک کبھی یہ کسی نے نہیں سنا کہ جناب میرے دادا جی چونکہ نماز پڑھ لیتے ہیں لہذا گھر کے سارے افراد کی طرف سے نماز ہو گئی، نانا چونکہ نماز پڑھ لیتے ہیں لہذا ساروں کی طرف سے نماز ہو گئی، چونکہ والد صاحب نے حج کیا لہذا میں مالدار ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کروں گا، مجھ پر حج فرض نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ میری والدہ سونے کی زکوٰۃ نکال لیتی ہے لہذا میں مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، ایسا کبھی نہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ جناب ہمارے گھر کے اندر چونکہ دادا جی رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں لہذا پورے کے پورے اہل خانہ کی طرف سے رمضان کا وہ روزہ مکمل طور پر ساقط ہو گیا، ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب رمضان کے روزے میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، تراویح میں نہیں ہے، نماز اور عبادات فرائض اور واجبات کے اندر نہیں ہے، تو یہ قربانی بھی ایک فریضہ ہے جو ہر صاحب حیثیت پر علیحدہ علیحدہ شرعاً فرض اور لازم ہے۔ ایک اور سوال وہ محمد نعیم صاحب نے کراچی سے کیا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے کیا کوئی ایک جانور ذبح کر لینے کے بعد مزید کئی جانوروں کی قربانی کرنا افضل ہے، یا ایک ہی مہنگا جانور خرید کر کے اسے ذبح کیا جائے؟ یعنی یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے، اور جدید نوعیت کا، خاص طور پر وہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ پیسوں کا ایک مہنگا جانور خرید لیا جائے، یا مناسب قیمت کا معتدل انداز کے اندر ایک جانور خرید لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر پیسے اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو کئی سارے اور جانور ذبح کیے جائیں۔ ان میں سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جانور بارگاہ الہی میں آپ ایک فریضے کے طور پر ادا کرتے ہیں، اور جب یہ بارگاہ الہی کے اندر قربت حاصل کرنے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ آپ جانور پیش کرتے ہیں تو فربہ ہونا چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے۔ چوتھا سپارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اعلیٰ درجے کی نیکی کو تم نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو چیز بھاتی ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ تو فربہ ہونا چاہیے، قیمتی ہونا چاہیے، عمدہ اور شاندار ہونا چاہیے، اور معتدل انداز میں مہنگا جانور ہو تاکہ اس کا گوشت زیادہ نکلے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ جانور تولا جائے گا یہاں تک کہ اس کے اغلاف، یہاں تک کہ اس کے اظفار، اس کی کھال، اس کا جسم، اس کا گوشت، یہ سارے کے سارے قرون، سینگ، یہ سارے کے سارے تولے جائیں گے، اور اجر و ثواب کے اندر ان سب کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے
بہترین عمدہ اور شاندار جانور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ آپ کتنا ہی مہنگا جانور کیوں نہ کر لیں، وہ ایک ہی فریضہ اور ایک ہی گویا کہ آپ نے جانور ذبح کیا، اگر آپ نے اس کے اندر 7 کو شریک نہیں کیا تو گویا کہ ایک ہی آدمی کی طرف سے۔ لیکن اگر آپ مزید جانور بھی ذبح کر لیں گے تو مزید افراد کی قربانی کا تصور بھی اس میں کر سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ قربانی کا تصور شرعی فریضہ وہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے زیادہ جانور ذبح کر کے زیادہ نفلی قربانیاں کی ہیں، تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لہذا ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر واضح طور پر بات بیان فرمائی ہے کہ ما عمل ابن آدم ما عمل آدمی یوم النحر، قربانی کے دن کوئی آدمی، کوئی ابن آدم کا ایسا نفلی عمل اللہ کے ہاں افضل اور محبوب نہیں ہے جیسا کہ قربانی کا عمل ہے۔ یعنی قربانی سے زیادہ کسی کا کوئی عمل افضل، بہتر، اعلیٰ اور عمدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نفلی جانور اور نفلی قربانیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اعتدال کی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے کئی لاکھوں روپے کا، یعنی کہ اب تو 30 لاکھ روپے کا جانور، 10 لاکھ روپے کا جانور، 15 لاکھ روپے کا جانور، 8 لاکھ روپے کا جانور، اور اس میں بعض اوقات بلکہ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ نام و نمود، دکھاوا، نمائش، گلی کے اندر چکر لگانا، گشت کروانا، گھمانا، اور اب تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی بڑی خوفناک باتیں اللہ بچائے سننے کو مل رہی ہیں کہ کرائے پر، رینٹ پر بھی جانور دستیاب ہیں۔ یعنی اللہ بچائے کہ کس قدر دکھاوا اور نام و نمود ہمارے ہاں آ چکا ہے کہ یومیہ 4000 2000 3000 روپیہ آپ اس جانور کے مالک کو دیں گے، اور قربانی تک وہ جانور آپ کے گھر کے آگے بندھا رہے گا، اور پھر اس کے بعد قربانی سے ایک دن پہلے وہ جانور کو لے جائیں گے یا اسی دن لے کر جائیں گے۔ رینٹ پر گویا کہ جانور دستیاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ غلط، اس سے زیادہ ناجائز اور حرام بات، دکھاوا، نام و نمود اور کیا ہو سکتا ہے؟ انتہائی افسوسناک اور انتہائی غلط قسم کا رجحان ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی اسٹیمس صورتحال نہ بھی ہو، تب بھی اگر نام و نمود، دکھاوا، نمائش کا عنصر اگر آتا ہے تو پھر اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے اعتدال والا راستہ، مثبت، درمیانہ، بہتر، اعتدال والا۔ خیر الامور اوساطھا، سب سے بہتر معاملہ درمیانہ درجے کا معاملہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک اچھا، مہنگا، فربہ، عمدہ، شاندار جانور آپ خرید لیں اور مناسب قیمت کا جانور خرید لیں، اس سے آپ اپنا قربانی کا فریضہ ادا کر لیں، قربانی کا فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو آپ مزید پیسوں کے مزید جانور خریدتے چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، نام و نمود، دکھاوا اور نمائش سے بھی انسان بچا رہے گا، کسی قسم کا شیطانی وسوسہ بھی قریب نہیں آئے گا، کئی مزید نفلی قربانیاں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر مختلف مقامات پر آپ کرنا چاہیں گے تو اگر تو سارے پیسے آپ نے ایک جانور میں کیا تو وہ تو ایک ہی مقام پر ہے، لیکن اگر آپ نے کئی ساری نفلی قربانیاں کی ہو تو بہت سارے مقامات پر جہاں زیادہ غریب اور مستحق افراد ہوں وہاں پر بھی آپ قربانی کے جانور ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کے فریضے بھی ادا ہوتے رہیں گے، مستحق افراد کو گوشت بھی انشاءاللہ میسر آتا رہے گا، اور اسی طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ ذیشان یونس صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے واضح طور پر فقہاء نے لکھا ہے کہ یہب منہا ما شاء للغنی والفقیر والمسلم والذمی، یعنی قربانی کا گوشت آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، غنی کو بھی دے سکتے ہیں، والذمی، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑوس میں، ہمسائے کے اندر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو قربانی کے جانور کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ مسلمان ضرورت مندوں کو اور مسلمان محتاج اور حاجت مندوں کو ترجیح دینا یہ زیادہ اولا، افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ پہلے ان کو ترجیح دیں، پھر آپ دوسرے غیر مسلموں کو بھی اگر دینا چاہیں تو شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اسامہ صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت فروخت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے،
اور اجرت کے اندر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کرنے کا حکم دیا، ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور مجھے یہ فرمایا کہ اس کی کھال اور اسی طرح جھلاوا، جھول اور اس کی جتنی بھی اشیاء ان سب کو میں صدقہ کر لوں۔ بلکہ یہ لفظ بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصائی کو اجرت ہم الگ سے دے دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کھال وغیرہ اجرت کے طور پر دینا، گوشت وغیرہ قصائی کو اجرت کے طور پر بھی دینا جائز نہیں، اجرت اس کی الگ سے ہونی چاہیے۔ جہاں تک قربانی کا جانور کا تعلق ہے، وہ پورے کا پورا آپ اگر خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کو صدقہ کیا جائے۔ ایک سوال سیف اللہ صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دیکھیں یہ حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے، من رأى ہلال ذی الحجہ فأراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں سے کسی حصے کو نہ کاٹے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ استحبابی حکم ہے، افضل ہے، مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی شرعاً فریضہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بال کاٹ لیے اور کوئی بھدا پن اس کے بالوں کے اندر یا ناخنوں کے اندر، ناخن بڑے ہو گئے اور وہ اب نہیں کاٹ رہا، تو یہ یاد رکھے کہ یہ کوئی شرعاً فریضہ نہیں ہے، شرعاً واجب اور لازم نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ حجاج سے مشابہت کے لیے یہ ایک استحبابی حکم دیا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن 10 دنوں کے اندر نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یہ استحبابی حکم ہے۔ ناصر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کیا شادی کے اندر اپنا گوشت، قربانی کا گوشت خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی آدمی ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ عید کے دوسرے، تیسرے، چوتھے دن ہی اس نے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بیٹے کے ولیمے کے اندر بھی وہ گوشت استعمال کر لے، تو یاد رکھے اگر قربانی کے موقع پر نیت درست ہے، گوشت کھانے کی نیت نہیں، فریضہ ہے قربانی ادا کرنا، رضائے خداوندی، خوشنودی رب تعالی، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی اختیار کرنے کے لیے اگر اس نے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا، وہ جانور پہ چھری پھیرتے ہی ادا ہو گیا۔ اب معاملہ یہ کہ وہ اگر گوشت کو اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے یا اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے استعمال میں لانا چاہتا ہے، شادی یا ولیمے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ محمد نصیر صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا گوشت پورے کا پورا سٹاک کر سکتے ہیں، فریج میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں سنت عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ غرباء کے لیے۔ لیکن یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، افضل اور بہتر یہی ہے، سنت عمل یہی ہے کہ اس طرح قربانی کے چاہے آپ کا ایک حصہ ہے اس کے اندر بھی 3 حصے کر لیجئے، جب حصہ آپ کے پاس پہنچ جائے گھر کے اندر تو 3 حصے کر لیں، اور اگر بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے تو اس کے گوشت کے بھی 3 حصے کر لینے چاہیے، یہی سنت عمل ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پورے کا پورا گوشت اپنے لیے سٹاک کر لیتا ہے تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا آپ پر کوئی جرم نہیں آئے گا اور کوئی مذائقہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنت وہی ہے، افضل وہی ہے، بہتر وہی ہے کہ 3 حصے کر لیں، لیکن اگر کوئی سارے کا سارا گوشت اپنے فریج کے اندر سٹاک کر لیتا ہے تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ درسقرآن.com کی آج قربانی کے اہم اور جدید اور ضروری مسائل کی اس مختصر نشست کے ساتھ فی الحال اجازت، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔